کتنا خوش قسمت انسان ہوگا، کتنا نصیب اور مقدر والا ہوگا جو اپنے صبح جاگنے پہ نسلوں کے لیے دولت، عزت اور برکت کے خزانے بنا رہا ہے، اور صبح جاگتے ہی نسلوں کے لیے خیریں اور برکتوں کے دولت کے دروازے کھلوا رہا ہے۔ اور یہ وہ بندہ ہے جو اپنی نسلوں کے لیے کچھ بیلنس چھوڑ کے جا رہا، برکتوں کا، دولتوں کا، عزتوں کا، رزق کا، صحت کا، وسعت کا، راحت کا، عافیت کا، بس چھوٹا سا ایک عمل ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 3 کام ایسے ہیں اگر کوئی ایمان کی حالت میں انہیں کرے تو جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے اور حور عین سے جہاں چاہے شادی کر دی جائے گی۔ 3 کام، 3 کام، 3 کام، اللہ، حور عین سے شادی ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا بندہ بوڑھا کب ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جب رات کو بہت دیر ہو جائے سہیلی کو اور بیوی کہے کہ ذرا انہیں گھر چھوڑائیے گا، آپ سمجھ لیں بندہ بوڑھا ہو گیا۔ حور عین، حور عین۔ وہ ایک مائی بیٹھی رو رہی تھی، وہ کہنے لگی ہائے میرا گھوڑیاں والا میرا۔ انہیں کہا ماں تیرے گھر تو کتا بلی کچھ بھی، طوطا ہی نہیں تھا، بلی نہیں تھی، تو کرے گھوڑیاں والا۔ کہہ رہے اس نے ارادہ کیا تھا میں گھوڑے پالوں گا، تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں میرا گھوڑیاں والا۔ مائی اپنے شوہر کو رو رہی تھی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو 3 کام کر لے جنت کے جس دروازے سے جائے داخل ہو جائے اور حور عین سے جب چاہے اللہ اس کی شادی کر دے۔ پہلا کام جو آقا نے فرمایا جس نے اپنے قاتل کو معاف کر دیا، دوسرا چھوٹا موٹا قرضہ بھی ادا کر دیا۔ قرض، ایک بات یاد رکھیے گا، جو اپنے لیے سوال کے دروازے کھولتا ہے، قرض کے دروازے کھولتا ہے، ایک جھنڈا ہوتا ہے، میں آقا کا فرمان بیان کر رہا ہوں، ایک جھنڈا ہے جسے انسان اور جنات کے سوا کائنات کی ہر مخلوق دیکھتی ہے، اس کے گھر کے اوپر لگا دیا جاتا ہے اور اس جھنڈے کے اوپر لکھا جاتا ہے فقر، فاقہ، غربت، جا تیری تنگ دستیاں، تیری نسلوں میں فقر، غربت، تنگ دستیاں کبھی ختم ہی نہیں ہوں گی، تو نے سوال اور قرضے کے دروازے کھولے ہیں۔ اور چلتے چلتے یاد آئی ایک بھولا ہوا پرانا سبق بھی یاد دلا دو، بھولا ہوا، اور سبق کیا ہے وہ بھی ذرا سن لیجیے، سبق بھی یاد دلا دو۔ میں جو صبح اٹھے اور اٹھتے ہی فوراً اللہ کا نام لے، کلمہ پڑھ لے، اللہ کا نام لے، کوئی ذکر کر لے، کلمہ پڑھ لے، کوئی بھی، تو دائیں طرف ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے اور بائیں طرف ایک فرشتہ کھڑا ہوتا ہے۔ بائیں طرف فرشتہ نہیں شیطان ہوتا ہے، دائیں طرف فرشتہ ہوتا ہے۔ فرشتہ اٹھتے ہی اس کو پیغام دیتا ہے کہ اللہ کا نام لے، اور شیطان اٹھتے ہی اس کو پیغام دیتا ہے دنیا، چیزیں، گھر، کاروبار، فلاں الجھنوں کو سوچ، آج کیا بنے گا، فلاں کا کیا بنے گا، فلاں کیا بنے گا۔ اب تو اگر اس نے اللہ کا نام لے لیا تو دائیں طرف والا فرشتہ اپنے رجسٹر پہ روحانی اور نورانی حروف سے ایک لفظ لکھتا ہے، وہ لفظ ہے غنا، غنی، جا تیری نسلوں کو اور تجھے رب نے غنی کر دیا۔ اور جسے اللہ غنی کر دے اسے کون فقیر کر سکتا ہے؟ جسے اللہ مالدار کر دے، جسے اللہ رزق کے وسعت کے خزانے دے دے، جسے اللہ برکتوں، راحتوں، رحمتوں، عافیتوں کے خزانے دے دے، اسے کون فقیر کر سکتا ہے؟ اور جو بندہ اللہ کا نام اٹھتے ہوئے نہیں لیتا، اللہ کا نام نہیں لیتا، اور اٹھتے ہی دنیا، مال، چیزیں، مسائل، الجھنے ان پہ گم ہو جاتا ہے، تو فرشتہ ایک لفظ اور شیطان ایک لفظ لکھ دیتا ہے اس کی پیشانی پہ، وہ بھی اس کی پیشانی پہ لکھتا ہے، شیطان لکھ دیتا ہے، وہ لکھتا ہے فقر۔ کیا لکھتا ہے؟ فقر، فقر، کہ تجھے اور تیری نسلوں کو فقیری دے دے گا، فقر لکھ دیتا ہے، فقر لکھ دیتا ہے، فقر۔ کتنا خوش قسمت انسان ہوگا، کتنا نصیب اور مقدر والا ہوگا جو اپنے صبح جاگنے پہ نسلوں کے لیے دولت، عزت اور برکت کے خزانے بنا رہا ہے، اور صبح جاگتے ہی نسلوں کے لیے خیریں اور برکتوں کے دولت کے دروازے کھلوا رہا ہے،
اور یہ وہ بندہ ہے جو اپنی نسلوں کے لیے کچھ بیلنس چھوڑ کے جا رہا، برکتوں کا، دولتوں کا، عزتوں کا، رزق کا، صحت کا، وسعت کا، راحت کا، عافیت کا، بس چھوٹا سا ایک عمل ہے، نیند کھلتے ہی منہ پہ اللہ کا نام ہی آ جائے، وہ چاہے اللہ جائے، اور سب سے بہترین لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، سب سے بہترین۔ اب جو 3 کام کر لے، 2 کام میں نے بتا دیے، قاتل کو معاف کر دے، اور چھوٹا موٹا قرض ہے وہ بھی اتار دے، اور تیسرا کام ہر فرض نماز کے بعد 10 مرتبہ قل ہو اللہ پڑھ لے، بس۔ اب بتائیں کون سا مشکل؟ صرف 10 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لے ہر نماز کے بعد، یہ میرے آقا کا فرمان ہے، اور 3 حدیثوں کی باقاعدہ سندیں ہیں، ہر نماز کے بعد 10 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ لے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کے جو صحابہ آل رسول غلام ہیں ان پہ قربان جائیں، ہمارے لیے سہولت کے پیکج بھی وہ اکٹھے کر گئے۔ اب دیکھیں اس سوال میں ایک سہولت نکل رہی، اب سوال سنیں کہ یا رسول اللہ، سوال کیا کیا ان میں سے اگر کوئی ایک بھی عمل کر لے، وہ تینوں نہیں کر سکتا، کوئی ایک بھی کر لے؟ تو میرے آقا نے فرمایا ہاں، کوئی ایک بھی کر لے تو جنت کے 8 دروازے کھل گئے، ایک بھی کر لے، صرف 10 دفعہ سورۃ اخلاص ہر نماز کے بعد پڑھ لے۔